جا رہے ہیں، کیا ممکن نہیں کہ بھیا یہ میرے ساتھ مدینے میں رہے؟ امام نے کہا کاش ممکن ہوتا صغرا، لیکن مجھے علی اصغر کو لینا ہوگا۔ جناب صغرا نے کہا، بی بی صغرا نے کہا بابا اچھا ٹھیک ہے، اگر علی اصغر خود سے آ جائے تو مجھے گا، زبردستی نہ دیجیے گا۔ حسین نے کہا ٹھیک ہے۔ حسین نے اپنے ہاتھوں کو آگے پھیلا دیا، نرمے سے علی اصغر نے اپنی ننھی سی آنکھوں کو اپنی بہن کی آنکھوں سے کھولا، بابا کے چہرے کی زیارت کی، ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے منتظر کھڑا تھا کہ علی اصغر میری گودی میں آ جاؤ۔ اسی اثنا میں علی اصغر کا چہرہ بہن صغرا کی طرف ہوا، کیا دیکھا؟ آنکھوں میں ایک آنسوؤں کا سیلاب اٹھا ہوا ہے۔ علی اصغر گئے تو سیلاب سمندر بن جائے گا۔ ویسے پالی بابا کی طرف بھی دیکھا، وہ منتظر کھڑے ہوئے ہیں، بہن صغرا کے چہرے کی طرف دیکھا، مایوس چہرہ۔ اب تاریخ بتاتی ہے علی اصغر اپنے بہن کے سینے سے لپٹ گئے۔ حسین نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لیا، ٹھیک ہے بیٹا علی اصغر نہیں جانا چاہتے تو نہ جاؤ۔ صغرا کیا میں چاہتے ہیں علی اصغر کے کانوں میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ کہا بابا آپ کی جو مرضی ہو، علی اصغر کے کانوں میں کہہ سکتے ہیں۔ قلم یہاں پر رک گئے ہیں، تاریخ خاموش ہے، کان کی بات ہے، کسی نے کہاں سنی ہوگی؟ جو کہے مجھے بھی نہیں معلوم، جو بات ہے وہ قیاس کی ہے، لیکن دل کہتا ہے شاید حسین اب علی اصغر کے کانوں میں کچھ ایسا کہنا چاہتے تھے جس کو زور سے کہتے تھے تو صغرا برداشت نہ کر پاتی۔ شاید حسین نے علی اصغر کے کانوں میں یہی کہا ہو، بیٹا علی اصغر نہیں جانا چاہتے کربلا نہ جاؤ، دیکھو تمہارے چچا عباس کو لے کر جا رہا ہوں، شانوں کی شہادت ہوگی، اکبر کو لے کر جا رہا ہوں، سینے پر بچی کا پھل آئے گا، قاسم کو لے کر جا رہا ہوں جس میں سے ٹکڑے ہوں گے، اور وہ محمد جا رہے ہیں نہر پر شہید ہوں گے، لیکن بیٹا علی اصغر اگر تو نہ گیا تو عباس کی قربانی ضائع ہو جائے گی، اکبر کی قربانی ضائع ہو جائے گی، قاسم کی پاس سے بھاگی۔ جب علی اصغر نے سنا تو کروٹیں بہن کی گود میں کروٹیں بدلنے لگے، کہا بابا میں ابھی چل نہیں سکتا ہوں، ہو سکے تو مجھے اپنی گود میں لے لو۔ حسین نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، قافلہ کربلا میں روانہ ہوا، لیکن علی اصغر ابھی زمین پر نہیں چل سکتے تھے، گودیوں سے گودی میں منتقل ہوتے ہوئے میدان کربلا میں گئے۔ کہا بے زبانی میں کہا بابا ابھی میں زمین پر نہیں اتر سکتا، کیا ممکن ہے کہ آپ مجھے اپنی آغوش میں لے کر چلیے؟ کربلا کے تیر کا جواب تو آپ کا بیٹا علی اصغر ہے۔ لیجیے حسین نے ماں کی گود سے علی اصغر کو سجا ہوا سنورا ہوا اپنی آغوش میں لیا۔ حسین میدان کارزار میں آتے ہیں، علی اصغر کو نساء کے سامنے کر دیتے ہیں۔ اور نساء کیا اس معصوم بچے میں بھی کوئی خطا نظر آتی ہے؟ تاریخ بتاتی ہے لشکر نساء چہرہ پھیر کر رونے لگا۔ نساء نے کہا حسین نے کمان کو پتہ کر دو۔ حرملہ نے تیر اور کمان کھایا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اٹھایا۔ تاریخ بتاتی ہے کئی بار تیر حرملہ کی کمان سے گرا، آخرکار کون سا تیر تھا؟ عرب کی زمین پر اس وقت بہت سے تیر چلتے تھے، سہن، نہر، بحر، کسان، اس میں ایک تیر تھا شہ صوبہ۔ یہ تیر جانوروں کی سیلوں کا بنتا تھا، اتنا بھاری اور خطرناک تیر تھا کہ عرب کا بڑے سے بڑا پہلوان بھی اتنے کھڑے ہو کر نہیں چلا سکتا تھا، گھوڑیوں کا سہارا لیتا تھا تب یہ تیر چلتا تھا۔ اور عرب کے بدوؤں نے قسم کھائی تھی کہ یہ تیر کسی انسان پر نہیں چلائیں گے، یہ تیر مسائب ہو گئے بابے کا مسائب، یہ تیر کسی انسان پر نہیں چلائیں گے۔ آج تیرے بچے کی قسمت وہی تیر تیرے بچے کی سوچی رنگت پر چل گیا۔ علی اصغر حسین کے ہاتھوں پر اپنے خون سے نہا گئے۔ لیجیے علی اصغر خون سے نہائے ہوئے، بس ایک چھوٹا مسائب کا اور سنیچے حسین اسی عالم میں علی اصغر کو خیمے کی پشت پر لے کر ایک نئی سی قبر کھودی، نئی سی قبر کھود کر علی اصغر کو قبر کے حوالے کیا۔ حسین قبر علی اصغر بنا چکے، اس سر کو جھکا کر زاروں فقار ہونے لگے، اللہ یہ تیرے مظلوم کو قبر کرنے والے ہیں، اللہ یہ تیرے عزادار تیرے حسین کے عزادار ہیں، اللہ یہ وہ گروہ ہے جس کو تو نے تمام دنیا سے چنا ہے، اللہ ان کو ہر مشکل سے آزاد رکھنا، اللہ ان کی نیک حاجتوں کو پوری کرنا۔